پشاور میں موجود ہوں خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں، جہاں پہ کورونا ایک بایو سیفٹی لیب ہے، جہاں پہ کورونا کے جو سامپلز ہے جو کے پی سے آ رہے ہیں ان کی ٹیسٹنگ اسی لیب میں ہوتے ہیں، اور یہاں سے وہ جو اسلام آباد کچھ سامپل یہاں پہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، کچھ NIH بھی بھجواتے ہیں۔ یہاں یہ NIH جو اسلام آباد کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ہے، جہاں پہ پوری پاکستان سے جو کورونا ٹیسٹ جو ہے جو سامپلز ہے وہ وہاں پہ بھیجے جاتے ہیں، یہ ان کی ایک سبسیڈری ایک ٹیسٹ لیب ہے۔ تو آج ہم جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ کورونا کا ٹیسٹ کس طرح کیا جاتا ہے، ان کی کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ذرا عام لوگوں کے لیے بتائیں کہ پہلے سٹیپس سے جب کوئی سسپیکٹڈ کیس آ جاتا ہے تو ان کے سامپلز یہاں پہ بھیجے جاتے ہیں، اس پروسیس کو ذرا بتائیں۔ سب سے پہلے یہ سسپیکٹڈ کیسز ہمارے پاس پوائنٹس آف انٹری پہ یا ہاسپٹل پہ پریزنٹ ہوتے ہیں۔ پوائنٹس آف انٹری سے مراد بارڈر ایریاز یا ایئرپورٹس ہیں۔ یہاں سے یا ہسپتال میں اگر کوئی سسپیکٹڈ کیس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ہسٹری لی جاتی ہے اور 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یا تو ان کا انٹرنیشنل ٹریول ہو، یا چائنا کے ساتھ ٹریول ہو، یا کسی سسپیکٹڈ کیس کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہو، کنفرمڈ کیس کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یا ان کو سمپٹمز ہیں یا نہیں ہے کورونا کے۔ وہاں سے ان کا کلینیشین یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس کا سیمپل لینا ہے کہ نہیں لینا۔ سیمپل لیب میں ریسیو ہوتا ہے اور سیمپل کے ساتھ ایک فارم ہوتا ہے جس کو پیشنٹ ریکویزیشن یا سیمپل ریکویزیشن فارم کہتے ہیں، وہاں پہ اس کی انٹری کی جاتی ہے الیکٹرانکلی۔ سیمپل موو ہوتا ہے پہلے چیمبر میں جس کو ایکسٹریکشن روم کہا جاتا ہے، اور یہ کمپلیٹلی کمپارٹمنٹلائز ہے، اور اس دروازے کے اندر ایک ایکوپمنٹ ہے جس کو بایو سیفٹی کیبنٹ کہا جاتا ہے۔ بایو سیفٹی کیبنٹ میں سیمپل کھولا جاتا ہے تاکہ بایو سیفٹی کیبنٹ اور یوزر کے درمیان ایک اور گلاس ڈور ہے، اور اس کی وینٹیلیشن اس طرح ہے کہ اگر سیمپل سپل بھی ہو جائے تو یوزر کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ سیمپل کھولنے کے بعد اس سے وائرس کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے۔ اس پروسیس کو ہم RNA ایکسٹریکشن کہتے ہیں۔ یہ پروسیس وہ ہے جہاں پہ سیمپل کھل کے اور وائرس موجود ہوتا ہے بایو سیفٹی کیبنٹ کے اندر۔ یہ سیمپل کو آئسولیشن کے بعد اس چیمبر میں لایا جاتا ہے، اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ 2 کمپارٹمنٹس ہیں، اور جو یوزر ہے وہ ایک اور کیبنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اس کیبنٹ کو PCR چیمبر کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ پولیمریز چین ری ایکشن یعنی جو اس کا ٹیسٹ ہے اس کے ری ایجنٹس اور کنزیومیبلز اور کیمیکلز ایڈ کیے جاتے ہیں۔ اس پروسیس کے بعد جب PCR ماسٹر مکس بن جاتا ہے تو یہ ایک خاص PCR ٹیوبز ہوتی ہیں، ان میں ٹرانسفر اس کو کر دیا جاتا ہے اور اس کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ PCR کے اس پروسیس کے بعد 3rd پروسیس مشین کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ پولیمریز چین ری ایکشن مشین ہے، اور یہ انتہائی اسٹیٹ آف دی آرٹ بہت ہی اسٹینڈرڈ مشین ہم یوز کر رہے ہیں۔ PCR کا پروسیس کس طرح ہوتا ہے، جیسے اب وائرس بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کو آپ عام مائکروسکوپ میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مشین اس سگنل کو ایمپلیفائی کر دیتی ہے، یعنی وائرس کی مزید کئی کاپیز بنائی جاتی ہیں، اتنی زیادہ کاپیز بنا لی جاتی ہیں کہ وہ اس میں دکھنا شروع ہو جائے۔ اگر ہے تو دکھ جائے گا، اگر نہیں ہے تو بھی ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ یہاں پہ وائرس کی بہت چھوٹی سے چھوٹی تعداد بھی نہیں ہے۔ ساتھ میں آپ کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں، اس پہ وائرس کا انالیسس کیا جاتا ہے، اور ایمپلیفیکیشن پلاٹس کی بیس پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سیمپل پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ جب مشین کے اوپر انالیسس ایک دفعہ ہو چکا ہوتا ہے، اس سیمپل کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے آخری روم میں لے آیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ ایک مشین دیکھ رہے ہیں، اس کو آٹوکلیو کہتے ہیں۔ یہاں اس آٹوکلیو میں اس کو انتہائی ہائی ٹیمپریچر کی اسٹیم کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ ڈس انفیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بایولوجیکل ویسٹ جیسے ہم ڈسکارڈ کرتے ہیں، جو ہماری بایو سیفٹی کمیٹی کی گائیڈ لائنس کے حساب سے اس سیمپل کو ڈسکارڈ کیا جاتا ہے۔ سیمپل کی جو رپورٹ ہے وہ اسی روم میں الیکٹرانکلی پروڈیوس کی جاتی ہے، اور جب سیمپل آتا ہے تو اس کو ایک پیشنٹ ID اور ایک اسپیشل یونیک نمبر دیا جاتا ہے، اور اس کا رپورٹ کمپیوٹر پہ ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں۔
مریض کو ایک یوزر نیم اور ایک پاسورڈ دیا جاتا ہے اور مریض اپنے کمپیوٹر پہ یا فزیشین اپنے کمپیوٹر پہ اپنے لیب میں یا اپنے وارڈ کے اندر اس رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. یہی رپورٹ ہمیں لائیو NIH کے ساتھ شیئر بھی ہو جاتی ہے. یہ سارا پروسیس تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کا ہے. ہمارے 3 ٹیکنیشینز اس میں انوالو ہوتے ہیں اور ایک سیمپل اٹینڈنٹ اس میں انوالو ہوتا ہے اور ایک کنسلٹنٹ جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہوگا یا یہ نیگیٹو ہوگا. ہم ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں, مسکرائیں اور سر ہلائیں.